آج حضرت قاسم کی ولادت ہے، اس لیے برائے خوشنودی حضرت شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل عرش ممبر پہ حضور نہیں یہاں ٹھیک بھیا یہیں تک، ہاں یہ ٹھیک. اپنے اپنے حاجات کی قبولیت اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں آپ حضرات. چونکہ سال میں 2 بار الرحمن ٹورس کی جانب سے جو زائرین ہمارے قافلے میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی بعد میں یہ اطلاع ملتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسا آج ہی ایک بہار کے ایک بھائی کا انتقال ہو جو ہمارے قافلے میں آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی ایصال ثواب کے لیے ہماری شروع سے کوشش ہے کہ ہم سال میں 2 مجلس کرتے ہیں. ایک یہ شعبان میں ان مرحومین کے نام اور ایک 40 کے بعد. لہٰذا آج کی جو یہ مجلس ہے، یہ مجلس ان مرحومین کے نام ہے جو الرحمن ٹورس میں تشریف لا چکے ہیں، آج دنیا میں نہیں ہیں. پکی ہوئی نعرہ صلوات. ساتھ میں جو ہمارے قافلے میں تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے مرحومین کے نام بتائے ہیں، ان کے نام بھی، اور ساتھ میں آپ سب کی اجازت کے ساتھ ہمارے والدین مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے. آپ حضرات ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات. بھائی نیر بھائی کے حکم پہ پہلے 4 مصرے مولا عباس کی خدمت میں، پھر سلام کے 4-5 شعر اور اس کے بعد تنویر بھائی. علم یہ کہتا ہے عباس کا عزادارو، علم یہ کہتا ہے عباس کا عزادارو، اٹھاؤ پرچم حق کو بہت قرینے سے. علم یہ کہتا ہے عباس کا عزادارو، اٹھاؤ پرچم حق کو بہت قرینے سے، اور علم میں مشق سکینہ نہیں بندھی ہے یہ، علم میں مشق سکینہ نہیں بندھی ہے یہ، سکینہ لپٹی ہے اپنے چچا کے سینے سے، سکینہ لپٹی ہے اپنے چچا کے سینے سے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. نہیں بھائی سوچ کے 4-5 شعر، اور چونکہ یہ مجلس عزا ہے ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں،
تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سے نہ کھینچتے ہیں، کلیجے سے بابا سے نہ کھینچتے ہیں۔ پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میرے بالیاں کھینچتے ہیں، ستم گر میرے بالیاں کھینچتے ہیں۔ کجا بیڑیا اور کجا پایا بید، کجا بیڑیا اور کجا پایا بید، یہ لنگر کہیں نہ توا کھینچتے ہیں، یہ لنگر کہیں نہ توا کھینچتے ہیں۔ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج طریق ایک نعرہ صلوات با آواز بلند۔ چار مصرے مولا علی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ رضائے رب العزت سے علی کے نفس کا سودا، رضائے رب العزت سے علی کے نفس کا سودا، تجارت اور کوئی اس سے بہتر ہو نہیں سکتی۔ پڑھے جتنی نمازیں، روزے چاہے جس قدر رکھ لے، منافق کی شفاعت روزے محشر ہو نہیں سکتی۔ ایک سلام کے ایک مطلب 4-5 شعر کہ ہم ان کے در پہ اپنی جبین نیاز ہے، ہم ان کے در پہ اپنی جبین نیاز ہے، ہم کو حسین سبط پیمبر پہ ناز ہے، آئینہ حیات کا عکس عمیق ہے، کردار زندگانی کا آئینہ ساز ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ کرب و بلا سے ملتا ہے پیغام ہر نفس،
کرب و بلا سے ملتا ہے پیغام ہر نفس، رب جلیل سب سے بڑا کارساز ہے۔ نیزے پہ یہ شعر خاص طور سے قبلہ، نیزے پہ حق بلند ہے باطل کے ہاتھ میں، نیزے پہ حق بلند ہے باطل کے ہاتھ میں، باطل میں اور حق میں یہی امتیاز ہے۔ اور شامل ہے اس کا خون رکوع و سجود میں، شامل ہے اس کا خون رکوع و سجود میں، قائم ابھی قائم اسی کے دم سے ابھی تک نماز ہے۔ شامل ہے اس کا خون رکوع و سجود میں، قائم اسی کے دم سے ابھی تک نماز ہے۔ اور لگتی ہے دل پہ چوٹ، یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ لگتی ہے دل پہ چوٹ تو روتے ہیں زار زار، لگتی ہے دل پہ چوٹ تو روتے ہیں زار زار، ارے آنسو غم حسین کا مثبت جواز ہے۔ لگتی ہے دل پہ چوٹ تو روتے ہیں زار زار، آنسو غم حسین کا مثبت جواز ہے۔ اور قائم رہے گا ماتم مظلوم حشر تک، قائم رہے گا ماتم مظلوم حشر تک، یہ غم وہ ہے جو مائل راہ فراز ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ پھر بھر گئیں خزینہ گوہر سے چشم تر، پھر بھر گئیں خزینہ گوہر سے چشم تر، تنویر گرد و پیش سے پھر بے نیاز ہے۔ اجازت ہو کچھ اور پڑھوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، لہو حسین کی پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، کسی نے بالوں سے پکڑا کسی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی
اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، لب حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چڑی، لب حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندان میں سکینہ نے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے،
یعنی نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، یعنی نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے۔ تو تنہا نماز عشق علی پڑھ رہے تھے ہم، کہ تنہا نماز عشق علی پڑھ رہے تھے ہم، یہ کیا ہوا رسولوں کی صف تک پہنچ گئے کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، یعنی نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے۔ تو تنہا نماز عشق علی پڑھ رہے تھے ہم، یہ کیا ہوا رسولوں کی صف تک پہنچ گئے۔ تو اپنی زیارتوں کا سفر ختم ہو گیا، نیئر بھائی خاص کر کے، کہ اپنی زیارتوں کا سفر ختم ہو گیا، آنسو ہمارے در نجف تک پہنچ گئے، کہ اپنی زیارتوں کا سفر ختم ہو گیا، آنسو ہمارے در نجف تک پہنچ گئے۔ تو ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، کہ ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے، کہ ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ تو ہم پر بھی ہے نگاہ کرم بو تراب کی، ہم بھی پیمبروں کے شرف تک پہنچ گئے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مختصر نیئر بھائی، صرف 4 مصرے، ایک اور 3 شعر ہے کہ جس راہ میں مل جائیں تیرے نقش کف پا، حکیم جواد سمر نوگامی کے مصرے ہیں کہ جس راہ میں مل جائیں تیرے نقش کف پا، اس راہ پہ چلنا ہمیں دشوار نہ ہوگا۔ جس راہ میں مل جائیں تیرے نقش کف پا، اس راہ پہ چلنا ہمیں دشوار نہ ہوگا۔ اور یہ خاک شفا ہے، اسے آنکھوں سے لگا لو، نسلوں میں تمہاری کوئی بیمار نہ ہوگا۔ یہ خاک شفا ہے، اسے آنکھوں سے یا علی۔ اور کسی شاعر کے ہیں، 3 شعر ہیں، مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کس شاعر کے ہیں، لیکن اچھے لگتے ہیں مجھے، بار بار ورد کرتا ہوں تو آپ حضرات تک بھی پہنچاتا ہوں کہ اہتمام مجلس عباس کر رضوان خلد، اہتمام مجلس عباس کر رضوان خلد، کہہ دے حوروں سے بچھے فرش عزا عباس کا۔ اہتمام مجلس عباس کر رضوان خلد، کہہ دے حوروں سے بچھے فرش عزا عباس کا۔ تو کرسی عرش بری رضوان رکھیں خلد میں، فاطمہ زہرا پڑھیں گی مرثیہ عباس کا۔ پڑھ چکی بنت نبی جب مرثیہ عباس کا، پھر سکینہ نے پڑھا نوحہ چچا عباس کا۔ آپ نوحہ خالی پڑھیں گے؟ آپ خالی نوحہ پڑھیں گے؟ اچھا پڑھیں دو شعر، میں چادر اپنے لے آؤں، بیٹھ ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ نعرہ حیدری، عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ یہ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر نیئر جلال پوری صاحب عجیب سے میرے امتحان لیتے ہیں۔ ابھی مجھے پانی پوری کھلائی ہے انہوں نے، پھر مجھ سے ترنم میں پڑھوا رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں ایک مطلع یا 2 مطلع اور 2-3 شعر۔ آئس کریم سے گلا کھولتے ہیں؟ ہاں حضور، تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس، تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس۔ فاطمہ نے بھی کہا ہے تجھے بیٹا عباس، تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس۔ ایک مطلب اور سن لیں۔ تو نے
जब मश्क को दांतों से संभाला अब्बास, तूने जब मश्क को दांतों से संभाला अब्बास, आ गया अर्शे मौला को पसीना अब्बास। तेरी अजमत का पढ़ूं क्यों न क़सीदा अब्बास। डॉक्टर साहब शेर देखिएगा। मुझको लिखना था फरेरे पे अलमदारे हुसैन, मुझको लिखना था फरेरे पे अलमदारे हुसैन, और लिखा गया सकाए सकीना अब्बास। तेरी अजमत का पढ़ूं क्यों न क़सीदा अब्बास। तो यूं लगा साए में परचम के हमें मशक़ी ज़ाब। क़िबला यूं लगा साए में परचम के हमें मशकीज़ा, तेरी आगोश में हो जैसे सकीना अब्बास। तेरी अजमत का पढ़ूं क्यों न क़सीदा अब्बास। तो जिसको जन्नत से मलक झूला झुलाने आए, शेर देखिए खास तौर से, जिसको जन्नत से मलक झूला झुलाने आए, जिसको जन्नत से मलक झूला झुलाने आए, उसने 100 बार झुलाया तेरा झूला अब्बास। तेरी अजमत का पढ़ूं क्यों न क़सीदा अब्बास। अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावत। सरकार अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद इमाम हैदर साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। सिर्फ एक सलाम के चंद शेर उनकी पेशानी में पेश कर रहा हूँ। बराए खुशनुदी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, या अली शेर हैदर है वो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। मैं जी भाई ने नारे हैदरी लगा दिया तो गुरेज कर रहा हूँ। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, और न सिर्फ मौला अब्बास, अब 2-3 शेर मौला अली के लिए पढ़ना होगा। नारा लगा दिया है, शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। और सरे मेराज नबी, आहा, ये जो क्या है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत पुराना सलाम निकाल लिया मैंने। देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा, देख लेना ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा।
اور روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا ہوگا، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا ہوگا۔ شمع جب صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، شمع جب صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا۔ شمع جب صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا۔ اور اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا۔ ایک شعر اور، آج بارش ہوئی ہے یہاں اس لیے اس سلام کا ایک شعر پیش کر دوں۔ اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، اس لیے بھیگا ہے، تھا بھائی شعر سنیے، اس لیے سرکار شعر، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا۔ ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا۔ آئیے اور سرکار آپ کچھ، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب قبلہ و کعبہ علامہ سید امام حیدر زیدی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں اوپر عرش ممبر پہ اللہ، ہاں 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 لیجیے لیجیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زائرین الرحمن ٹور صاحب کو یہ بتا دیا جائے کہ کل کا دن ہمارے لیے یہاں کا آخری دن ہے، پرسوں انشاءاللہ صبح 7 بجے ہم لوگ زیارتیں کرتے ہوئے کاظمین میں قیام کریں گے، اور کاظمین میں ایک قافلہ ہمارا 1 رات قیام کرے گا، ایک قافلہ ہمارا 2 رات قیام کرے گا، اور ایک قافلہ ہمارا 3 رات کاظمین میں قیام کرے گا۔ اور کل کا دن آخری دن ہے، اور کل کے آنے والی رات ہمارے لیے کربلا کے آخری رات ہوگی، لہٰذا اگر موسم صحیح رہا تو انشاءاللہ بین الحرمین مختصر سے مجلس الوداعی ہوگی، اور اس مجلس کے بعد تقی نوگامی صاحب نوح خانے کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے کھانے کے بعد یہ مجلس ہوگی، شرکت کی گزارش۔ آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین وکل ارواح ممنات، ہمارے مرحومین اور ہمارے قافلے میں جتنے مرحومین جو بھی قافلے میں آئے ہیں اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں، ان سب کے لیے ایک حافظ سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ چھوڑ دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ہادینا مولانا مقتدانا ابوالقاسم محمد۔
अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़्ज़ूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। बुलंदतर सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। आगा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। अपनी तमाम तर ज़ियारात के कबूल होने के लिए ये क्या किया यार, यहाँ लाओ के लगाओ, इसको खोलो या यहाँ से करो तुम। छोड़िए मत, छोड़िए मुझे, छोड़िए बस, हाँ ठीक है, गिरेगा तो नहीं है, छोड़ दें ठीक है। अपनी तमाम तर ज़ियारात के कबूल होने के लिए और खुदावंद आलम आप तमाम हज़रात को मौला हुसैन के ज़ायरीन में शामिल फ़रमाए। अपनी तमाम तर हाजात के पूरा होने के लिए मौला के ज़ुहूर के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। देखिए इस वक्त काफ़ी वक्त हो गया है, आप हज़रात को या तो जाना है हरम में या थके हुए हैं, लेकिन जो यहाँ का चंद राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और मौका आज मिला है, हमारे बिरादर अज़ीज़ मौलाना अता हैदर साहब क़िबला ने हुक्म दिया, जबकि हक़ तो नैर जलालपुरी साहब का था कि बेहतरीन तकरीर सुनते, लेकिन हमारा बड़ा तजर्बा है करबला की ज़ियारत से और बहुत मौका मिला है और इसके बारे में हमने बड़े गहराई से मुतालिया किया है। अगर आपको कुछ बातें सुननी है तो मैं महसूस करूं कि मुझे कुछ कहना है तो ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। देखिए ये जो ज़ियारत है जो नजफ़ से शुरू होती है और नजफ़ पे ही ख़त्म होती है इराक़ की ज़ियारत, ये आपके वतन की इमाम बारगाह नहीं है कि आप जाएं और दो मोमबत्ती जलाएं और दुआ मांगें और चले आएं। यहाँ का एक निज़ाम है, यहाँ बहुत से राज जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें दे गए हैं और बहुत लोगों को नहीं मालूम है। सबसे पहली बात यह है कि लफ्ज़ ज़ियारत है और अरबी में मन ज़ार अल हुसैन, ये नहीं कहा है कि आप हुसैन से मुलाकात करेंगे, आप हुसैन से मुलाकात करने नहीं आते हो। रिवायत में जुमला नहीं कि आप हुसैन से मिलने जा रहे हैं, न मुलाकात करने आ रहे हैं। मुलाकात और ज़ियारत में क्या फ़र्क है? मुलाकात में शर्त नहीं है कि बड़ा छोटे के पास जाए या छोटा बड़े के पास जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुलाकात में बाप बेटे के यहाँ भी जाता है, बेटा बाप के यहाँ भी जाता है, और जाता है तो कोई ज़रूर नहीं कुछ उसे मिल ही जाए। मतलब हर वक्त तो कोई कुछ देता नहीं है कि भाई, ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि जितनी बार बेटा बाप के घर आए तो बाप उसे कुछ न कुछ तोहफ़ा देता रहे कीमती, या अगर बेटा बाप के घर पहुँचे या बेटा बाप बेटे घर पहुँचे तो इसको मुलाकात कहते हैं। ज़ियारत अरबी में वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बड़ा छोटे को बुलाए और एहतिमाम से बुलाए ताकि उस छोटे को कुछ अता किया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, तो जो आप हज़रात ज़ियारत पे आए हैं और बहुत से, मैं कुम में 11 साल रहा, पहली ज़ियारत 25 साल पहले मैंने किया, आगा भी आते हैं, सरप्राइज़ होते हैं कि कल तक जाना नहीं था और अगले हफ्ते वो शख्स करबला में बैठा हुआ है। रिवायतों के एतबार से जब तक
کربلا کا بادشاہ آپ کی زیارت کو سائن نہیں کرے گا آپ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، اور اگر بلایا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، یہ فیکٹ ہے، کچھ دین، چونکہ زیارت کا لفظ ہے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں گے اور کیا نہیں دیں گے، وہ بادشاہ ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، چونکہ زیارت اب آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن جو بھی بچی ہے اس میں کوشش کیجئے کہ یہ کر لیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ یہاں پر آئے، بہت سے لوگ پریشان حال ہوں گے، مسائل ہوں گے، مانگیں کیا حسین ابن علی سے؟ مولا عباس سے کیا مانگیں؟ مولا حسین سے کیا مانگیں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جس کے لیے آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث نے کتاب لکھا، خصائص حسینیہ۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر خدا آپ کو موقع دے تو شب 3 شعبان آپ کربلا میں ضرور گزاریں، اس سے بڑی شب نہیں ہے۔ امام حسین کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ شب 3 شعبان کو اتنے ملائکہ پیدا کرتا ہے کہ جبریل کہتے ہیں کیا قیامت آنے والی ہے؟ اس کے علاوہ کسی شب میں اتنے ملائکہ نہیں بھیجتا ہے زمین پر جو شب 3 شعبان میں بھیجتا ہے۔ دوسرے امام حسین کو جو خصوصیت دی خداوند عالم نے 70 خصوصیت میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، جس کے بارے میں خود علامہ قاضی نور اللہ شوستری جب یہ کتاب لکھ رہے تھے، جب انہوں نے روایت دیکھی تو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کو اب نقل کریں، چونکہ عجیب جملے تھے۔ تو اس کو کمپلیٹ کیا ہے آغا امام زمان نے اپنے قلم سے، جو میں اس فضیلت کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کے علاوہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، اللہ کے فیصلے کو اس کی اجازت سے تبدیل کر دینا، یہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ مطلب اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے حسین ابن علی کے۔ اب جب اتنی بڑی ذات کے سامنے آپ آئے ہیں تو آپ مانگیں کیا؟ آپ کا مطالبہ امام حسین سے کیا ہونا چاہیے؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تو استاد نے کہا تھا کہ دیکھیں جملہ بہت عظیم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اہل بیت کے سامنے اپنے کو محدود نہ کرو، مطلب ایک چھوٹی چیز نہ مانگو، سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محدود نہ کرو۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک شخص چلا ہندوستان پاکستان سے، پیسے خرچ کیے، زحمت اٹھائی، سفر کی، آیا، تھکا ہوا تھا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، پہلی دعا 100% قبول ہوتی ہے، اور جو دعا قبول ہونی ہے وہی منہ سے نکلتی بھی ہے، نکلے گی نہیں آپ کے منہ سے دعا، آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں ہے۔ اب آپ پہنچے اور آپ پریشان حال تھے، جوان بچہ تھا مثال کے طور پر، وہ پہنچنے کے بعد امام حسین کی ذریعہ پر کہتا ہے کہ مولا میں آیا ہوں، پریشان حال ہوں، میری فیملی ہے، میرا خرچہ ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، مجھے نوکری دے دے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، چونکہ اگر امام حسین پلٹ کے کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، میں نے تو ارادہ کیا تھا اسے بادشاہت دیں، اس نے نوکری مانگ لی ہے۔ تو کبھی بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، چاہے کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، معصومین کے سامنے جب جائیں تو محدود نہ کریں، کوئی دنیا کی دعا نہ مانگیں، چونکہ یہ جو زیارت کا سسٹم بنایا ہے نا، یہ 5ویں امام نے بنایا ہے۔ یہ 5ویں امام کا احسان ہے کہ آپ کو اجازت دے دیا کہ آپ ان کے جد کی بارگاہ پہ آ کے زیارت کریں، اور 5ویں امام نے اس زیارت، خود امام تشریف لائے، خود یہ زیارت انہوں نے پڑھی، اور ایک جملہ کہا کہ جب ہم کسی مہمان کو بلائیں گے تو ایسا نہیں کہ اس کی تمام ضروریت کا خیال نہیں کریں گے، اس کی ہر ضرورت دنیا کی پوری کریں گے، چاہے آپ مانگیں چاہے نہ مانگیں، وہ تو کریم ہے۔ تو پھر کیا مانگنا چاہیے؟ وہ دعا جو آپ کو مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مادیت کی دعا نہ مانگیں۔ مادیت کی دعا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے زیارت کے راز میں ایک راز یہ ہے۔ تو پوچھا استاد سے، میں نے پوچھا کہ پھر کیا مانگیں؟ تو کہا کہ جس طرح اہل بیت نے اللہ سے کہا اس طرح تم اہل بیت سے کہہ دو، انہی کا جملہ انہی پہ دہرا دو۔ حضرت علی نے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب کھڑے ہوتے تھے تو ایک ہی جملہ کہتے تھے
जैसा मैं खुदा चाहता था वैसा पा गया, जैसा बंदा बनाना चाहता है वैसा बना दे। आप इमाम हुसैन के सामने जाएं और कहें जैसा मैं मौला चाहता था वैसा पा गया, जैसा गुलाम बनाना चाहता है बना दे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मादियत का मुतालबा ना करें। सबसे बड़ी दुआ क्या करें? इमाम हुसैन से दुआ दो करें, जो मादियत की दुआ नहीं है, कि मौला हमारा अंजाम, हमारी मौत तेरी विलायत पर आए और हमारी नस्लों में तेरी अज़ादारी कायम रहे। इसके अलावा आप दुआ मांग के क्या करेंगे? वो आपके आने से पहले आपका एहतमाम कर गए। ये आने वाले ज़ायरीन के लिए था। इससे कि जब बुलाया जाता है तो एक जुमला है, आप अगर मफ़ातुल जनान पढ़ें नैयर भाई, बड़ा अजीम जुमला है। ज़ियारत से हट के एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, कैसे आप आएँ। आप सारी चीज़ें रखते हैं लेकिन होमवर्क करके नहीं आते। होमवर्क करके आते तो ज़ियारत और मेराज पर आपको ले जाती। जब आप घर से निकलते हैं तो एक जुमला है जो मौला ने कहा कि जुमला पढ़ के निकलो, दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी खरजतु मिन बैती बेफज़ल का। अच्छी लग रही है बात तो पढ़ूंगा ना, ख़त्म कर दूं। बात अच्छी लग रही है? सब लोग नारा हैदरी, नारा सफदरी, आवाज़ बुलंद नारा सलवात। देखिए, जो आप ज़ियारतों पे आए हैं ना, आपका एक फ़ज़ल है, आपका एक मर्तबा है खुदा की निगाह में, आपका एक मर्तबा है अहले बैत की निगाह में। आप इसे ऑर्डिनरी ना समझें। नौज़ु बिल्लाह, बड़ी माजरत के साथ, ये पिकनिक का सफ़र नहीं है, ये इश्क का सफ़र है, ये इश्क हुसैन का सफ़र है। अब आप देखें कि अल्लाह अइम्मा क्या इशारा कर रहे हैं उन जुमलों में। अल्लाहुम्मा इन्नी खरजतो मिन बैती बेफज़ल का। अल्लाह, मैं अपने घर से तेरे उस वली की ज़ियारत के निकल रहा हूँ, और जो इस ज़ियारत हमें दिया है ना, वो तेरे फ़ज़ल की बिना पर है। तवज्जो करें, अरबी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रहम, करम और फ़ज़ल। रहम मुजरिमों पे किया जाता है, करम मजदूरों पे किया जाता है, फ़ज़ल अवार्ड को कहते हैं, नवाजने को। ये मासूम ने नहीं कहा कि मैं ज़ियारत को जा रहा हूँ तो तेरा रहम है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, या तेरा करम है कि मैं मजदूर नहीं हूँ। फ़ज़ल की बिना पर, यानी तूने इस लायक मुझे समझा कि मुझे ज़ियारत की तौफीक दी और हुसैन के दरबार तक पहुँचाया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप करबला आए, देखिए करबला में हैं तो करबला की बात कर लें। यहाँ पे आप 3 दिन तक, पहला जो 3 दिन गुज़रता है, आइंदा अगर आप ज़ियारत को आएँ, सख्ती से उलमा ने मना किया है, किसी को झिड़के नहीं, किसी अजनबी को कुछ कहे नहीं, किसी साइल को इस तरह से नाराज़ न करें। क्यों? इसलिए कि आप 3 दिन इमाम ज़माना के मेहमान होते हैं, और इस 3 दिन में इमाम ज़माना आपसे मिलते ज़रूर हैं। और ये लिखा है कि जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो जो हुसैन के ज़ायरीन हैं वो पहचान लेंगे कि हमने तो उनको फलां जगह पे देखा था। कोई भी शख्स शुरू के 3 दिन में इमाम ज़माना की ज़ियारत से महरूम नहीं है। वो इमाम ज़माना से मिल के आप जा रहे हैं। चूँकि जा रहे हैं तो मैं बात कह दूं, अब जा रहे हैं आप, तो अब कैसे पता चले कि आपकी ज़ियारत कबूल हो गई है? इमाम हुसैन की ज़ियारत के कबूल होने की अलामत यह है कि आपका दिमाग, आपकी फ़िक्र, आपका शऊर बदल जाए। अगर गफलत में हैं तो बेदार हो जाएं। अगर जहन में निगेटिविटी आती है, हर के ख़िलाफ़ बात आती है, तो हर की बात अच्छी लगने लगे। हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, अगर ये ख़त्म नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी ज़ियारत कबूल नहीं है।
یہ میں سخت ترین روایتوں سے بیان کر رہا ہوں. ثواب مل گیا ہے, ثواب آپ کو 100% ملا ہے, لیکن ثواب ختم بھی ہو سکتا ہے. کوشش ہمارے علماء کہتے ہیں کہ زیارت سے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام زائرین کی لسٹ بناتے ہیں, اور جو حسین کے زائرین کی لسٹ میں آ گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جانے کے بعد ہمارے دربار سے جو گیا ہے تو کتنا اپنے کو تبدیل کر رہا ہے. میرے عزیزو, اگر آپ کے دل میں عشق حسین نہیں ہے تو آپ برائی کی طرف جائیں گے, اور اگر عشق حسین ہے تو برائی کا تصور نہیں آئے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, بہت سے لوگ ہیں جاتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب ہم نے استاد سے پوچھا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں جب تک کربلا میں رہتے ہیں سدھرے رہتے ہیں, جیسی گھر پہنچے وہی جھوٹ, وہی فتنہ, وہی فساد, وہی خرافات, وہی غیبت, نہ نماز سے تعلق, نہ روزے سے تعلق, نہ قرآن سے تعلق, پھر کربلا چلے آ رہے ہیں. جانتے کیا کہا استاد نے؟ کہ حسین کا کرم ہے کہ پھر بلا رہے ہیں تاکہ سدھر جائے. چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ظاہر ہے. تو اب آپ جا رہے ہیں امام حسین سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ مولا بس ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے دل کو اتنا منور کر کہ ہم اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے تیرے زائرین کی لسٹ میں آ جائیں. آپ کو پتا ہے جنت کے 7 دروازے ہیں, اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین, جہاں پہ حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے. آپ کیا زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھتے کیا جملہ پڑھتے ہیں جو سجدے والی دعا ہے, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. یوم الورود کیا ہے؟ سب سے سخت ترین ایک مومن کے لیے, ایک انسان کے لیے, قبر میں اترنا. قبر میں جب اتارا جاتا ہے اس وقت حسین حاضر ہوں گے. کون ایسا شیعہ ہے جو حسین کو دیکھ کر ڈرے اور گھبرائے؟ لیکن کس کے لیے؟ جنہیں حسین اپنے زائرین میں شامل فرمائیں گے. حسین کسے اپنے زائرین میں شامل فرمائیں گے؟ جو یہاں سے جانے کے بعد, کربلا سے لوٹنے کے بعد, دیکھیے انسان ہے, غصہ آتا ہے, گناہ ہوتا ہے, تبدیلی کچھ تو آنی چاہیے, کچھ تو صداقت آنی چاہیے. جوان بچے بچیوں سے گزارش ہے ماں باپ کی عزت کرو. فیملی سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے امام حسین ناراض ہو. یہ میری ایک راز ہے عزیزو. پیسہ خرچہ کیا ہے, ہم تو قم میں رہے 11 سال, میں نے کسی بڑے امیر کو زیارت پہ تکرار پہ نہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب دولت سے زیارت نہیں ہوتی ہے. اگر دولت سے زیارت ہوتی تو دنیا کا ہر امیر اس وقت کربلا میں ہوتا. اور اگر آپ سروے کریں تو یا تو مڈل کلاس کا موجود ہے یا لوور مڈل کلاس کا موجود ہے. اس کا مطلب زیارت حسین کی رضا سے ہوتی ہے, دولت سے نہیں ہوتی ہے. آپ نے اپنا پیسہ خرچہ کیا, آپ یہاں پر آئے, زحمت اٹھا رہے ہیں, قافلے والے جتنا ہو سکتا ہے کریں. اگر ان سے بھی ناراضگی تو ان کو بھی معاف کریں. جا کے افواہیں نہ پھیلائیں, جا کے خرافات نہ کریں. سوال کا جواب ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ میں تبدیلیاں نہیں آئیں تو پھر آپ واپس زیارت پہ آئیں, پھر 3 دن رہیں اور پھر حسین ابن علی سے فرمائش کریں. ایک چیز, اب آپ کی آج یا آخری شب ہے, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, اس کو مصاحب پہ آتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے کوئی مہمان آتا ہے, جب جانے لگتا ہے نا تو جو شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان کو تحفہ دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ جاتے وقت کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں. اب آپ لوگوں کو حسین سے تحفہ لینے کا وقت ہے. وہ کیسے ملے گا, کیا کرنا ہوگا؟ آپ کوئی وقت نکالیں جو بھی آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ حرم میں جائیں, زیارت کا جتنا بھی پروٹوکول ہے, جو بھی وہاں نماز ہے, زیارت ہے, سب پڑھیں اور کوشش کریں کہ حرم کی کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ زری دکھتی ہو, جہاں سے آپ کو زری دکھتی ہو. زری دکھنا شرط ہے, یا وہ کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ اساتذہ نے بتائیں جنہوں نے امام حسین کو دیکھا ہے,
لکھا کہ امام حسین مکاشفہ کرتے ہیں، ذریعے سے نکلتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں آپ کو. یہ ہوا ہے کربلا میں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. ابھی حیدرآباد کے ایک مومن کے ساتھ اسی کربلا میں ہوا ہے، کچھ 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے. اور اس کے انتقال پہ حیدرآباد سے جو لوگ تعارف پوچھے، اختر زیدی صاحب زندہ تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ امام حسین زری سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ آیا ہے زری کا مجھے دیکھ لے. یہ مکاشفہ اکثر جو لوگ الوداعی زیارت کو جاتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا جو آخری دن ہے آپ دوڑ کے بھاگ کے اپنے کو تھکائیں نہیں. میں بہت پرسنل بات کروں، تھکائیں نہیں، معذرت کے ساتھ. اگر اچھے لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے تھکائیں نہیں، چونکہ آپ کو ٹائم دینا ہے وہاں پہ. تھکیں گے تو نہیں بیٹھ سکتے. جب آپ پروٹوکول کریں اور بیٹھنے کے بعد ایسے امام حسین سے بات کریں جیسے اپنے باپ اور ماں سے کرتے ہیں. کوئی ضرور نہیں کہ آپ عربی میں بات کریں، وہ اردو جانتے ہیں، وہ ہر زبان جانتے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، اگر ماں مل جائے تو، اگر بیٹا ہے تو کیسے ماں سے فریاد کرتا ہے، کیسے لہجے میں بات کرتا ہے. اس طرح سے حسین سے بات کریں. اور جتنے دن یہاں پہ رہے ہیں پہلے معافی مانگیں کہ مولا مجھے معاف کر دیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور جو انداز ہے کہ آپ کریم ہیں، جیسے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تو کریم ہے، تو ہر کو معاف کرنے والا ہے، تو دشمنوں کو معاف کرتا ہے، تو غیروں کو نوازتا ہے. ہم تو تیرے عزادار ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے عزادار ہیں. اتنا آپ کے اندر کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ آپ کا دل اٹھنے کو تیار نہ ہو. یہ بہت آسان نہیں ہے، اٹھنے کو تیار نہ ہو آپ کا دل، ایک کیفیت طاری ہو. لوگ کہیں گے اٹھو چلو بڑھو، نہ. کسی زائر کو خدا کا واسطہ ڈسٹرب نہ کریں. تو کس حال میں ہے، کس وجود میں ہے، کس معرفت میں ہے، اسے آپ چلے ہیں اٹھ کے باہر انتظار کر لیں. الوداعی زیارت حسین کے لیے سب سے اہم ہے. اور یہ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو حسین خالی ہاتھ بھیجنے والا نہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کریں کیا. میں یہ مصائب ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب آپ جائیں نا مولا حسین کی زری پر تو ایک احساس سے جائیں، ایک احساس لے کے جائیں. احساس کیا ہے؟ جس حسین کی زری پہ ہم کھڑے ہیں نا، اس نے اپنے شیعوں سے کتنی محبت کیا ہے، ہم سے کتنی محبت کیا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں، بہت سے مومنین مومنات کو شاید تاریخ کا پس منظر ذہن میں نہ ہو، تاکہ آپ جائیں تو انہی لہجے میں بات کریں جس لہجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اے میرے حسین، تیری محبت کا جواب نہیں ہے. پہلی محبت کہاں کیا؟ جب جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا نواسہ مارا جائے گا، اور یہ بات جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہی تو کیا کہا تھا؟ مت رو بیٹا، گھبراؤ نہیں، ایک قوم پیدا کرے گا. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین پر روئے گی. ابھی نہ کربلا ہوئی ہے، ابھی نہ حسین شہید ہوئے ہیں، نہ عزاداروں کا وجود آیا ہے. عزاداروں کا وجود امام حسین کی ولادت کے تقریباً 57 سال کے بعد آنا ہے. اور امام حسین عزاداروں کے وجود سے 50 سال پہلے اپنے نانا سے کیا کہتے ہیں؟ میرے رونے والے کو کیا دیجیے گا. اس سے زیادہ محبت کیا کر سکتے ہیں؟ شافع محشر سے کہہ رہے نانا کیا دیجیے گا. ایک نواسہ مانگ رہا ہے. آپ کے گھروں میں نواسے ہوں گے، نانا جس طرح سے پیار کرتا ہے نا، شاید یہ محبت بڑی عجیب ہوتی ہے. کیا کہا؟ شفاعت کرائیں گے. بابا کیا دیں گے؟ مشکل کشا ہوں، جب تک تیرا عزادار زندہ رہے گا، ٹھوکر کھائے گا تمہیں بچاؤں گا. یہ ٹھوکر کھا کے آپ بچ جاتے ہیں، یہ حسین سے علی کا وعدہ ہے. مادر گرامی آپ کیا دیجئے گا؟ مت گھبراؤ، جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، تیرے عزاداروں کو جنت میں داخل کرائیں گے. حسین کی دوسری محبت کہاں آئی؟ اللہ اکبر. اس سے عظیم محبت کیا ہو سکتی ہے؟
کہ جب بھی کسی انسان پر اس کو معلوم ہو جائے کہ اب ہماری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے تو وصیت کرتا ہے. وصیت میں اپنی اولادوں کا ایک فطرت ہے، اپنی اولادوں کا تذکرہ ضرور کرے گا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا حسین جب آخر رخصت کو اسی کربلا میں آئے ہیں، جو شعر پڑھے ہیں وصیت کے طور پر جو ذکر کیا اس میں کیا کہا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ حسین کے در سے خالی جائیں تو افسوس کی بات ہے. کیا کہا ہے؟ یہی زری پکڑ کے یہی جملہ کہیے گا، یہی جملہ حسین سے کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. مولا آپ نے کہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے سید سجاد جب زندان شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. حسین آج آئے ہیں ہم آپ کے پاس، آپ کے سلام کا جواب دینے آئے ہیں. اور کس عالم میں کہا تھا، کس مصیبت میں کہا تھا کہ جو 6 مہینے کے بچے کو دفن کر کے آیا ہے، جو 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کے آیا ہے، کسی کو یاد نہیں کیا. کیا کہا کہ جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اور دوسرا جملہ کیا کہا تھا، شیعتی ما ان شربت ما عذب فاذکرونی، اور کہہ دینا کہ میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. تیسرا جملہ خطاب کر کے حسین نے کیا کہا تھا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فآبوا یرحمونی. میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے یہ انکار کر رہے تھے. چوتھا جملہ خطاب کر گا، او بساقونی او بجلد الخیل ساقونی. اور بیٹا کہہ دینا میرے شیعوں سے تیرا حسین شہادت کے بعد ایسے پامال ہوا. جزاکم ربکم. کسی غم میں نہ رلائے، ایک بس مصائب پڑھنا ہے. آج شام سے وہ مصائب میرے ذہن میں تھا، مجھے اطلاع نہیں تھی کہ مجلس ہونی ہے، لہذا اس مصائب کو آپ تک پڑھ دیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. عزیزو، عجیب و غریب بات ہے یہ، آپ امام حسین سے 4-5 جملے کہیے گا اور کوئی دنیا کی دعا نہ مانگیے گا، بس کہیے گا مولا اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو مجھے پھر سے بلا، اور اگر میری زندگی باقی نہیں ہے تو میری موت تیری ولایت پر ہو، تیری معرفت پر ہو. اس لیے کہ جب میں اس کربلا کے بارے میں پہلی بار آیا تھا، اللہ اکبر، میں یہاں پر موجود تھا اور یہیں پر یہ بات ذہن میں میرے آئی تھی جو آج بھی مجھے رلاتی ہے کہ امام حسین دیتے کیا ہیں آپ کو؟ کیا سوچتے ہیں آپ کو پیسہ دے دیں گے؟ پیسہ تو کوئی چیز ہی نہیں ان کے لیے. پیسہ دیا تو بہت چھوٹی سی چیز دیا جو چھوٹ جائے گا، جو ہماری موت کے بعد ختم ہو جائے گا. دیتے کیا ہیں امام حسین؟ امام حسین سب سے پہلی جو چیز آپ کو دیتے ہیں، آپ کو غفلت سے نکالتے ہیں، آپ میں عشق پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ غفلت بڑی عجیب چیز ہے. اسی کربلا میں حسین کے بچے 3 دن تک پیاسے تھے اور سامنے یہ کوفہ جو آج ہے اتنی دور نہیں تھا، اب یہ دور ہوا ہے، اور کوفے میں لوگ کیسے پانی پی رہے تھے، کیسے کھانا کھا رہے تھے. آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اب ہم اپنے ملک میں جہاں بہت سے نان مسلم رہتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 4 گھر کے بعد 4 سال کی بیٹی پیاسی ہے تو شاید ہماری حلق سے پانی نہیں اترے گا. لیکن یہ کوفے والے کت بنا پہ کہ کربلا میں حسین کے بچے پیاسے تھے اور وہ اپنے اور کھانے اور پانی میں لگے تھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو غفلت میں ہوتا ہے
اسے حسین قبول بھی نہیں کرتے، اسے جناب زینب قبول نہیں کرتی ہیں۔ یہی قافلہ جب جناب زینب کوفے کے بازار میں پہنچی ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو زینب کو دیکھ کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ رسول کی بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے۔ زینب نے ان کا رونا قبول نہ کیا، ایک جملہ کہا، یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، کوفیو اے غدارو اے مکارو رو رہے ہو، اگر تم نے آواز اٹھایا ہوتا میرا حسین مارا نہ جاتا۔ جزاکم ربکم۔ تیسری بات آپ کو سناتا ہوں، اتنا آپ نے گریہ کر لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مہدی مازندرانی کربلا میں 80 سال انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ شب جمعہ کربلا میں ہو۔ یہ جو نوحہ خان ہے ان کے لیے کہہ دیتا ہوں، بہت صاحب جا کے ایسے بھی نوحہ پڑھا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجمع بیٹھو، آپ کو تو حسین کو سنانا ہے، آپ کو تو حسین کو سنانا ہے۔ یہی اسی کربلا میں ایک نوحہ خان رہتا تھا، جب بھی زیارت پر آنا آئندہ خدمت کرنا، ان کی خدمت کا اجر حسین بہت دیتے ہیں۔ مہدی مازندرانی نے 80 سال یہاں نماز پڑھایا اسی کربلا میں۔ 3 کتاب مقتل میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حسین کا انتخاب عجیب ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک نوحہ خان آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے حسین خدا کے ملے، اسی کربلا میں شب جمعہ میں ملے، اور ملنے کے بعد کہا کہ تم مازندران سے آئے ہو۔ جب مازندران واپس جانا، وہ کہتا ہے مہدی مازندرانی سے جو یہاں پیش نماز تھے کہ مازندران میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے خطباء تھے، کسی کو حسین نے یاد نہ کیا۔ جانتے کیا جملہ کہا اے ملا عباس نام تھا نوحہ خان کا، اے ملا عباس جب تم مازندران واپس جانا، تمہارے گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے جو ہمارے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، اسے حسین کا سلام کہہ دینا۔ اور تیسری بات کہی تھی کہ اے ملا عباس آج تم نے کربلا میں علی اکبر کا نوحہ پڑھا، تمہیں پتا ہے کہ کربلا میں شب جمعہ میں میری ماں آتی ہے، میری زہرا شب جمعہ میں کربلا آتی ہے، تم نے اس کے سامنے علی اکبر کا نوحہ پڑھ دیا، میری ماں بے ہوش ہو رہی ہے۔ اے ملا میں کیا کروں؟ میں کہوں گا اے حسین مظلوم، صرف نوحے سے ہی عالم ہو گیا، ارے جب کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا ہوگا نہ جانے زہرا کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پردہ محمد وآل محمد کا واسطہ اس صدا کو قبول فرما، سب کی زیارتوں کو قبول فرما، سب حسین کے زائرین میں شامل فرما، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ان زائرین کی زحمات کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں عزاداری اور زیارت کو قائم اور دائم فرما۔ علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء، خدمت کرنے والے زائرین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، مولانا حیدر صاحب رحمان ٹور کے جو بانیان گزار ہیں، ان کے مرحومین، نیر صاحب، جو بھی شعراء ہیں جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو معصومین کے بارگاہ میں اور قربت میں جگہ عنایت فرما، اس ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما۔ پروردگار اگر میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے تو ہمارے اعمال سے اسے راضی فرما، پر فرزند فاطمہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مولانا عطا حیدر صاحب کے تمام مرحومین، ان کے والدین، نیر جلال پوری شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت کے تمام مرحومین، مولانا سلطان صاحب جو بڑی خدمت کرتے ہیں زائرین کی، ان کے تمام مرحومین، تقی نوغانوی صاحب جو شاعر اہل بیت ہیں، ان کے تمام مرحومین، مولانا راہب صاحب جن کی بھی خدمت ہے، ان کے تمام مرحومین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام نہیں لے پا رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین،
कुल्ले मोमिन मोमिनात शुहदा मिलत जाफरिया, हमारे वालिदैन हमारे मरहुमीन की रूह को इसाल फरमा दें। मातम आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे को आइए। मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब, सब लोग जवाब, ज़मीं पे आऊँगा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, होगा ये सख्त मरहला, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, करबो बला में जिस घड़ी तन्हा मैं खुद को पाऊँगा, अपनी मदद के वास्ते उस दम किसे बुलाऊँगा, होगा न जब कोई मेरा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, भाई हसन भी आएंगे, खुल्दे बरी से नौहागर, मुश्किल कुशा के साथ में नाना भी होंगे नंगे सर, मैं हूँ तुम्हारा लाडला, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, खंजर चलेगा जिस घड़ी, सूखे गले पे शिमर का तकबीर होगी होठों पर, सजदे में होगा सर मेरा, जब वैसा वक्त आएगा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे, मिसरे सुने जरा, तलवार तीर और तबर मुझ पर चलाए जाएंगे, मैं जब गिरूंगा घोड़े से, खुशियाँ लई मनाएंगे, तीरों पे जब मैं आऊँगा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब
ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मंज़र वो मेरे क़त्ल का ज़ैनब जो आके देखेगी, रह जाऊँगा तड़प के मैं मजबूर हूँगा उस घड़ी, ये दर्द होगा लादवा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, अब्बास जैसा भाई भी दी पर फिदा करूँगा, मैं लाशें पिसर उठा के भी शुक्रे खुदा करूँगा, मैं फट जाएगा जिगर मेरा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, मैं जब ज़मीं पे आऊँगा, राक़िम सदाए फ़ातिमा थी, मैं हूँ इंतज़ार में, हमराह हूँगी हर कदम उस दश्त कारज़ार में, कहना न मेरे दिल रुबा, अम्मा मुझे संभालना, मैं जब ज़मीं पे आऊँ, अरे आप सरकार, अरे किधर है? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा या मुइनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अश-शम्स शमूस अनीसन नुफूस वल मदफून बिअर्ज़ तूस, अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौला या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।